پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ 14 اگست کا مہینہ ہمیں اپنی آزادی کو بھولنا نہیں ہے، بھول بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایک ہی مرتبہ زندگی میں ملتی ہے آزادی، اور اقوام بار بار نہ ہی آزاد ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کو یہ موقع ملتے ہیں کہ وہ غلامی کا طوق اکھاڑ پھینکیں اور اپنے آپ کو آزاد کروائیں۔ ہمیں موقع ملا، ہم نے خود کو آزاد کروا لیا، لیکن کیا ہم نے حقیقی آزادی پائی؟ آج کی بحث میں ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو پاکستان میں صرف ایک چیز تبدیل کرنی ہو تو عملی طور پر آپ کیا ریکمینڈ کریں گے، اور جو ریکمینڈ کریں گے تو کیوں ریکمینڈ وہ کریں گے وہ کس طریقے سے؟ ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر ہیں، لیا سے ہیں جی شاید۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، طلبی ارباب مصطفیٰ بات کر رہا ہوں جناب۔ ضلع لیا سے میں نے پچھلے دن بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک تو ہمارے یہ کروڑ لال اس میں آپ کی نشریات نہیں آتی، تھوڑا سا کائنڈلی یہ اپنی مینجمنٹ سے کہہ دیں، اور دوسرا جو آج آپ کا ایشو ہے میں اس کے متعلق ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں۔ 2004-05 میں ایجوکیٹر بھرتی ہونا شروع ہوئے تھے تو میری بڑی سسٹر نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا۔ محمد رمضان ایک کلرک تھا، اس نے جو ہے ہم سے تقریباً 10,000 روپے مانگے تھے، اس نے 10,000 دے دیں اور لیٹر لے جائیں۔ الحمدللہ اللہ کے سامنے ہم بڑے سرخرو ہیں کہ نہ میری بہن نے اور نہ میں نے وہ لیٹر نہیں لیا۔ ہم نے کہا ہم دھوکے کے سے رہ لیں گے۔ میں آج بھی لاہور شہر کے اندر پرائیویٹ ہوم ٹیوشن پڑھاتا ہوں، مختلف اکیڈمیز کے اندر کام کرتا ہوں، میری بہن بھی جو ہے نا وہ گھر بیٹھی ہیں، نہیں لیا ہم نے۔ کیوں حرام کمائیں؟ میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بھوکے رہ لیں، ان کے سامنے نہ جھکیں۔ یہ ہم وڈیروں کے سامنے ایک چھوٹی سی جو ہے نا فرد لینے کے لیے پٹواری کے سامنے ان مختلف کاموں کے لیے ہم ان کے جب تک کنڈی کھڑکاتے رہیں گے یہ ہمیں یوں ہی جوتے مارتے رہیں گے۔ اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ جو ہے نا تھوڑی سی محنت کرنا سیکھ لیں، تھوڑی سی اپنے خودداری دکھا لیں۔ وہ جو اقبال ہمیں اتنی بڑی خودداری کا درس دے گیا، کم از کم اس کا کچھ اشیر تو ہمارے حصے میں ہونا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ میں صرف یہ گزارش کروں گا ساتھ کہ یقیناً پر اصول کی بات ہو تو آپ کو اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہر کسی کے یہ حالت نہیں ہوتی کہ وہ اصولی موقف اختیار کرے۔ بعض لوگوں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اصول کے اوپر سٹینڈ لینا اس کی کاسٹ بہت بڑی ہوتی ہے، اور اگر ہم یہ سب کو لیکچر کے ذریعے اگر ہم یہ ہمت دینے کی کوشش کریں تو اس سے بات نہیں بنے گی۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کے اندر نظام ایسا بنایا جاتا ہے کہ جس کے اندر لوگوں پر مجبوری طاری نہ کی جائے، یعنی نظام لوگوں کو سہولت فراہم کرے، کیونکہ جو مجبور ہوتے ہیں ان میں سے ہر کوئی ایک سٹینڈ نہیں لے سکتا۔ لیکن ان پرنسپل میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، جہاں پر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کا حق مارا جا رہا ہے، یا آپ سے کوئی برائی کروائی جا رہی ہے، اس کو آپ نہ کر دیں، وہ ہمارے پاس ہر وقت ایک آپشن ہے۔ لیکن نظام کو بھی ایسے تبدیل ہونا ہے کہ لوگوں کو مجبوری میں نہ ڈالیں۔ لوگ مجبوری کے اندر بڑے بڑے عجیب کام بھی کر لیتے ہیں، اور یہ پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ لیٹس ٹیک انادر کالر۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا نام مصباح حسین ہے، میں ابوظہبی سے بات کر رہی ہوں۔ جی آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان میں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ اس احساس کی کہ ہمارے حالات کا دار و مدار ڈائریکٹلی ہمارے فیصلوں اور ہمارے عمل کے اوپر ہے۔ ہم دراصل ہر ایک کو کہتے ہیں، مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ پولیٹیشنز میں مسئلہ ہے اور آرمی میں مسئلہ ہے اور KFC میں مسئلہ ہے اور یہ انسٹیٹیوشن اور وہ انسٹیٹیوشن، بٹ the thing is کہ everyone can't be wrong and we as individuals can't be right۔ تو ہم ضرور کچھ خود غلط کرتے ہیں۔ معاشرہ، یہ جتنی خامیاں ہیں یہ معاشرے میں ہیں اور وہی ریفلیکٹ ہوتی ہیں یہ ہمارے سارے انسٹیٹیوشنز کے اوپر۔ تو بفور بلیمنگ اینی ون ایلس وی شوڈ میک اے ویری کلیئر مائنڈ کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنا ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر ہم انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے خود کمپرومائزز نہیں کر سکتے یا اپنے آپ کو بدلنے کی ہمت نہیں رکھتے تو ہم کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، لیکن میں ساتھ یہ بھی گزارش کروں گا کہ دوبارہ کہوں گا کہ افراد خود کو یکدم نہیں بدلتے ہیں۔ ان کو بدلنے کے لیے جو سہولت فراہم کی جاتی ہے اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے نتائج کے اندر۔ میں مثال آپ کو دوں گا کسی اور شعبے سے کہ تاریخ میں سے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جتنی آرٹ اور کلچر کو آپ نے سرپرستی دی ہے ریاست کے لیول کے اوپر، جس جگہ پر، مغلیہ دور حکومت ہو یا سلطنت روم ہو، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جس سلطنت نے، جس بادشاہ نے آرٹ کی سرپرستی کی ہے اس کے دور میں آرٹ بہت پنپی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹ کو تو خود ہی پنپنا چاہیے، آرٹسٹ تو خود ہی تصویر بنا لیتا ہے، شاعر کو شعر کہنے کے لیے کسی بادشاہ کی سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انیبلنگ انوائرمنٹ بڑا ضروری ہے۔ آج کل کی جو بادشاہ ہے وہ ریاست ہے،
اگر ریاست نے وہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کیا تو لوگ تبدیل نہیں ہو سکتے. میں بار بار یہ کہوں گا انڈیویجول جس کے پاس کیپیسٹی ہے خود کو تبدیل کرنے کی وہ تو تبدیل کرے, لیکن ریاست کا رول ہے سرپرستی کا, انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کا, اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن اصولاً ٹھیک ہے, لوگوں کو خود بھی تبدیل ہونا چاہیے, ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے, لیکن اس نظام کے اندر جو خرابی ہے وہ صرف لوگوں کے اعمالوں سے نہیں ہے. لوگ بہت اچھے ہیں, وہ بڑی محبت کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ اپنی مجبوریوں کے باوجود کام کر رہے ہیں.